بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کا تھوڑا پہلے شان نزول سن لیں، پھر جو ہے نا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے ارد گرد اطراف میں یہودیوں کی آبادی کافی تھی، اور بیچ مدینہ میں کفار کی آبادی تھی۔ ان میں اس وقت جو ہے شروع مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت 300 کچھ افراد مسلمان تھے۔ تو یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یا مدینہ آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آخری نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، تو انہوں نے اپنے علماء سے اس کی جب تصدیق کرائی تو من و عن نشانیاں جو کچھ تورات میں موجود تھی وہ سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ لیکن وہ یہودی صاف طور پر کہتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو پھر جو اس وقت ہماری معیشت ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے اس وقت بھی پورے مدینہ میں ارد گرد اطراف میں سودی کاروبار پھیلایا ہوا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ سود تورات میں بھی حرام ہے، اگر یہ آخری نبی آیا ہے تو یہ بھی اس کو حرام قرار دے گا۔ اسی سود کی وجہ سے تو ہماری مدینہ والوں کے اوپر وڈیرہ شاہی چل رہی ہے، اور جس دن یہ سود حرام ہو گیا اور ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے سودی کاروبار چھوڑ دیا، اس دن تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہ رہے گی۔ اس ضد اور اناد کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود نبی آخری ماننے کے ان کے علماء بھی ایمان نہیں لانے کو تیار ہوئے، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس وقت یہودیوں کے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ 9 تھے، 10 تھے، 10 میں سے ایک ایمان لے آیا تھا۔ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے یہودیوں کے عالم تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ تو باقی جو ہے وہ 9 ایمان نہیں لائے تھے۔ البتہ وہ وقتاً فوقتاً چھیڑ خانی کے لیے، مزے لینے کے لیے مسلمانوں سے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن سوریہ، آنکھ سے کانا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا لنگڑے لولے کانے بھینگے کی ویسے ہی ایک رگ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی تو میرا خیال ہے کوئی 2 رگیں زیادہ تھی شاید، فتنہ انگیز تھا۔ تو اس کے اور بھی واقعات آتے ہیں۔ ایک میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا غالباً کہ آیت رجم کا کہنے لگا کہ ہماری شریعت میں تو رجم نہیں ہے، ایسے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ہاتھ اٹھایا تھا، یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ تھا یعنی فراڈی قسم کا، شیطان طبیعت کا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے یہودیوں کو لے کر آیا، کہنے لگا آؤ تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اگر وہ سچا ہوگا نا وہ ان کے صحیح جوابات دے گا، اگر اس نے صحیح جوابات نہ دیے تو سمجھ لینا وہ آخری نبی نہیں ہے، وہ دعویٰ صحیح نہیں کر رہا نبوت کا۔ تو چیلے چاٹے تو ویسے پھر ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب آیا تو آ کر اس نے کہا کہ اے محمد ہم تجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تیرے آخری نبی ہونے کے دعوے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک کرو۔ تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آخری نبی کے خواب کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنام عینانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ فوراً وہ کہنے لگا آپ سچ کہتے ہو، ہماری کتاب میں یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جب سوال کر لیا، سچا جان بھی رہا ہے مجھ پر ایمان لا کے؟ نہیں ابھی تو اور بھی سوال آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا کر۔ پھر کہنے لگا دوسرا سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس جو بدلتی ہے، لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہو جاتا ہے، یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اس میں مادہ منویہ جس کا غالب آ جائے، بچہ اسی کی جنس اس کے اوپر غلبہ پا جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا مادہ منویہ کی پہچان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا مادہ منویہ سفید ہوتا ہے، عورت کا زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ کہنے لگا بالکل صحیح کہا، ہماری کتابوں میں یوں ہی لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ایمان لے آنا۔ کہہ رہا نہیں ابھی ایک سوال اور ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو بھائی کیا پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی جو مہمان نوازی کی جائے گی، ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو جنتیوں کو کھانا پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کا جگر ہوگا، بھون کر پیش کیا جائے گا۔ مچھلی کا جگر بھونا ہوا ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر جو ان کو کھانا دیا جائے گا وہ بیل کا گوشت ہوگا۔
وہ کہنے لگا بالکل صحیح ہے، ہماری کتاب میں اسی طرح لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ایمان لیا، کتنے تو سوال پوچھ چکا ہے، کہہ رہا اچھا آخری سوال، اگر صحیح جواب دے دیا میں ایمان لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا پوچھ، کہتے کہ آپ پر وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو واضح بات ہے، میرے اوپر جبریل علیہ السلام لاتے ہیں۔ کہتے بس یہی تو بات ہے، اسی وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ وہ گاموں کی وہ ویڈیو کلپ نہیں دیکھا، روٹی ہے ہاں فلاں بھی ہے، سالن بھی ہے ہاں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ہر چیز ہے، سلاد میں کیا کیا ہے، فلاں بھی ہے، کھیرے بھی ہے، بند گوبھی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اچھا نیمبو ہے، نہیں نیمبو نہیں، اچھا بس پھر آرڈر کینسل۔ اس بدبخت نے بھی وہی حال کیا، سارے سوال ہاں 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 میں کرتا آیا، تصدیق کرتا آیا ہماری کتابوں میں، جہاں پر جبریل علیہ السلام کا نام آیا کہتا نہیں یہی تو وجہ ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کی لائی ہوئی وحی کو ہم نہیں مانتے۔ حضور نے پوچھا کیوں نہیں مانتے، کیا وجہ ہے؟ کہتا دراصل بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی ہم سے دشمنی ہے اور ہم بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا دشمنی؟ کہنے لگے دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا وہ عذاب لانے والا یہی تھا جبریل، دوسری وجہ ہم بنی اسرائیل یروشلم میں حکومت کیا کرتے تھے، ہماری حکومت بہت مستحکم تھی، ساری دنیا ہم سے ڈرا کرتی تھی، پھر ہمارے جو انبیاء اکرام آئے انہوں نے ہمیں پیشن گوئی کی کہ بابل شہر میں فلاں علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو اس کو قتل کر دو ورنہ وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور تہس نہس کر دے گا۔ چنانچہ ہمارے جو سردار تھے انہوں نے اپنے کارندے بھیجے، انہوں نے خوب تلاش کی تو ان کو وہی نشانیوں والا بچہ جو ہمارے انبیاء نے بتایا تھا ان کو مل گیا، بابل شہر میں، بابل عراق کا علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ کہنے لگے جب وہ بچہ ملا تو ہمارے سرداروں نے حکم دیا ہوا تھا اس کو قتل کر دینا، تو جب ہمارے کارندے اس کو قتل کرنے لگے تو یکدم جبریل آ گیا وہاں پر انسانی روپ میں۔ کہنے لگے رکو رکو رکو، کیوں اس کو مار رہے ہو، کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو ہمارے کارندوں نے کہا کہ یہ شخص قاتل ہے، آگے چل کے اس نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے، یہ قاتل ہے اس وجہ سے ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر یہ تمہارا قاتل ہے ایک بات یاد رکھنا، پھر تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ تمہارا قاتل نہیں ہے پھر بھی تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مذہب میں خود منع ہے ناحق کسی کا خون نہیں بہایا کرتے، تو تم کیوں ایک بچے کا ناحق خون بہا رہے ہو، اس نے تو تمہارا کوئی بھی قتل نہیں کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارندے اس جبریل کی باتوں میں آ گئے، اس بچے کو قتل نہیں کیا، واپس آ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا، یہی بچہ جب بڑا ہوا ہے تو یہ بخت نصر بادشاہ بنا ہے اور اس نے آ کر یروشلم پر حملہ کیا ہے، ہم سے ملک شام بھی چھین لیا، ہم سے فلسطین بھی چھین لیا، اور یہاں تک کہ ہمارے بوڑھوں کو قتل کیا، نوجوانوں کو غلام بنایا، ہماری عورتوں کو بھی غلام بنایا، ہماری تورات کو جلا ڈالا اور ہمارے تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے گیا، اور جو بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے ہمارے لیے ہیرے جواہرات کا تعمیر کیا تھا وہ بھی سارے کا سارا ڈھا کر چلا گیا اور ہیرے جواہرات نکال کے لے گیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو کرنے والا، اس کے پیچھے جو کرتا دھرتا تھا وہ جبریل تھا، اس وجہ سے ہمیں اس سے دشمنی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اب اگر یہ وہی بھی یہی لے کر آ رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، ہم دشمن کی بات کہاں سے مانیں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی جواب میں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص بھی جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ اب یہاں پر جبریل علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں لا رہے ہیں کہ بے شک جبریل علیہ السلام تو وہ ہستی ہے جس نے نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اور وہ قرآن بھی ایسا ہے مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، وہدن، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، وبشرا للمؤمنین، اور بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، یاد رکھنا جو بھی اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے، ورسولہ، اس کے رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، وجبریل، اور جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، ومیکالا، اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک پھر اللہ تعالیٰ بھی دشمنی رکھتا ہے ایسے کافروں کے ساتھ۔ یعنی جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دشمنی قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جبریل علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے بہت بڑے مقرب فرشتے کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ اٹھانے والے کون فرشتے ہیں؟ وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، یہ 4 فرشتے ہیں جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا ہوا ہے، اور ان 4 کے ساتھ ان کا ایک ایک ہیلپر فرشتہ ہے، تو ٹوٹل 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ کے بہت مقرب فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
آج میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلا گیا تھا، بہت قریب چلا گیا تھا، اتنا قریب کوئی آج تک گیا ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کتنا قریب چلا گیا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل تھے۔ ہمارے نزدیک تو 70,000 بہت زیادہ ہیں، جبریل علیہ السلام اس کو بہت کم سمجھ رہے تھے۔ یہ بڑا اعزاز، سب سے بڑا اعزاز مجھے حاصل ہوا، میں اللہ کے اتنا قریب تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب تو عطا کیا۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے، جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں پہلے، ان سب پر وحی لانے کی ذمہ داری جبریل علیہ السلام کی تھی۔ تمام انبیاء اکرام پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے عذابوں کا بھی کام لیا، کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو، کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور یہی فرشتہ ہے۔ اذا الشمس کورت میں لفظ آتا ہے قوی، یعنی سب سے زیادہ طاقتور۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا ایسا مقرر فرشتہ ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں اے جبریل جا کر حوض کوثر میں غوطہ مار۔ جب جبریل علیہ السلام اس حوض کوثر میں جا کر غوطہ مار کر نکلتے ہیں تو ان کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ روز بروز یہ اضافہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، گھٹ نہیں رہا۔ کب سے دنیا قائم ہوئی ہے، کائنات قائم ہوئی ہے، کب تک رہے گی، اور جبریل روزانہ اس طرح کرتا ہے۔ اور پھر جب جبریل علیہ السلام کے 400 پر ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق انہیں بنایا ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا آپ نے کبھی جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، اس نے آسمان و زمین کے سارے خلا کو پور کیا ہوا تھا اور اس کے 600 پر تھے۔ اچھا یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اب اسی پہلے والی حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں حوض کوثر میں غوطہ مار۔ جب وہ غوطہ مار کے نکلتا ہے اس کی اپنی روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوا ہوتا ہے۔ پھر وہ باہر نکل کر جب اپنے پروں کو پھڑکتا ہے، جھاڑتا ہے، تو اس میں سے جو پانی کی، حوض کوثر کے پانی کی جو بوندیں گرتی ہیں، باریک باریک جو بوندیں گرتی ہیں، چھینٹے گرتے ہیں، ہر بوند کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اور کتنے فرشتے روزانہ پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جبریل علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کا کام رکھا ہے۔ تمام انبیاء پر وحی لانا، لے جانا، انبیاء کی حفاظت کرنا، مخلوقات کو بھی تحفظ دینا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارنا ہو، نہ اتارنا ہو تو جبریل سے کام لیا جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ ہے میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل، ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے تکوینی امور لگائے ہوئے ہیں، کہاں روزی پہنچانی ہے، کہاں نہیں پہنچانی، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کہاں بارش برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی، یعنی یہ سارے امور میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ اور ایک فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام، قیامت کو قائم کرنا، قیامت برپا کرنا، یہ ساری ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، وہ انجام دے گا۔ وہ بالکل تیار کھڑا ہے، حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اس نے وہ بگل اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، بس ادھر اللہ کے آرڈر کی دیر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فوراً وہ بجا دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے بگل؟ وہ ایک، جیسے یہودیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، یا آج کل یہودیوں کو چھوڑو، جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ چرسی موالی مزاروں پر جو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ایک سینگ ایسے لٹکایا ہوا ہوتا ہے بغل میں، کبھی کبھار ایسے منہ میں لگا کے ڈھو کر کے بجاتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح کا سینگ کی طرح کا کوئی آلہ ہے اس کے منہ میں، وہ جب بجائے گا تو شروع میں اس کی آواز بڑی سریلی اور سرور دینے والی ہوگی، تو لوگ اس آواز کو سننے کے لیے سارے اپنی اپنی آرام گاہوں سے نکل آئیں گے باہر۔ اس آواز کے پیچھے وہ ایسے دیوانے ہو جائیں گے کہ بس ان کے دماغ سن ہونے لگیں گے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتے 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 اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ وہ اس کی خوفناکی سے ہی ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس طرح یہ عالم میں جتنی ذی ارواح چیزیں، ذی روح چیزیں، وہ اس طرح موت کا شکار ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں سور پھونکنا، قیامت کا سور پھونکنا۔ تو اسرافیل کے ذمہ یہ لگایا ہوا ہے۔ چوتھا فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کی روح قبض کرنا اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن سب پر موت واقع ہونی ہے، انسانوں پر تو ہونی ہے، جنات پر تو ہونی ہے، یہاں تک کہ کوئی فرشتہ بھی زندہ نہیں بچے گا، تمام فرشتوں پر بھی موت واقع ہو جائے گی۔ سب کو موت دینے کے بعد صرف اسرائیل زندہ بچے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھی موت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ خود اسرائیل کو موت دیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کو بھی اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اے موت اب تو بھی آ۔ تو موت ایک دمبے کی شکل میں، یہ جو دمبا ہم ذبح کرتے ہیں بکرے کی طرح جو ہوتا ہے، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اس موت کو بھی دوبارہ جب زندہ کر لیں گے نا مخلوقات کو، پھر اللہ تعالیٰ اس موت کو لے کر آئیں گے اور تمام مخلوقات کو کہیں گے دیکھو اس کو، یہ ہے تمہاری موت جو تم پر واقع ہوتی تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو ذبح کر دیں گے، کہیں گے آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد کوئی نہیں مرے گا، جو جہنم میں وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، جو جنت میں وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے بعد موت کا سلسلہ ختم ہے۔ اللہ اگلی منزل ہماری آسان کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کبھی قبر کا تذکرہ بھی آتا تھا نا تو وہ رونے لگ جاتے تھے، اور اگر کسی قبر کے پاس سے بھی گزرتے تھے نا رونے لگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت عثمان غنی ایسے داڑھی پکڑے ہوئے تھے اور آنسو زاروں قطار نکل رہے تھے اور قبر کے تذکرے پر رو رہے تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا یا عثمان تم کیوں روتے ہو، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت نہیں دی؟ کہنے لگے ہاں عمر، جنت کی بشارت تو دی ہے، لیکن یہ قبر جو ہے نا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، جو یہاں پکڑا گیا وہ آگے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جس کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے وہ قبر سے ڈر رہا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہم قبرستانوں پر ہی قبضے کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور ادھر اپنی منزلیں بلڈنگیں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مقرب فرشتہ جو ہے نا جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، عربی کے نہیں ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان میں جو ایل 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 آ رہا ہے اس کا معنی ہے اللہ، اور جبر، میکا، اسرا، اسراف اور ازرا، ان کا معنی جو ہے نا جیسے اسماء الحسنہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، مجید بھی اللہ ہے، رشید بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، رحمان بھی اللہ ہے، ملک بھی اللہ ہے، قدوس بھی اللہ ہے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ یہ الاسماء الحسنہ میں سے یہ نام ہے، ان کا معنی ایل کا معنی تو اللہ ہے، ان کا معنی عبد، غلام ہے۔ اب کس لفظ کا کون سا معنی ہے عبرانی زبان کا، اس وقت دنیا سے وجود ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے عبد کے معنی میں یعنی اللہ کا بندہ ان کا معنی نکلتا ہے، لیکن خود کیا ہے اس لفظ کا معنی یہ ہمیں نہیں پتا۔ جیسے عبد المجید، مجید بزرگی والا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو، تو ہم تو یہی کہیں گے اللہ کا بندہ۔ عبد الرشید، رشید یعنی ہدایت دینے والا، وہ کون ہے؟ اللہ، تو گویا کہ عبداللہ۔ تو لفظ تو الگ الگ ہیں لیکن لب لباب ان کا یہی نکلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ الفاظ بھی، ایل کا معنی اللہ ہے، جبرا کا معنی عبد یا غلام، یعنی اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ان سے دشمنی رکھے گا تو یہ یاد رکھے کہ اللہ بھی ان کا دشمن ہے، اللہ کے مقرب فرشتوں سے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بھی میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو یہ یاد رکھے کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے مقابلے میں آ جائے اس کا کیا بچے گا پھر؟ کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ بھائی اللہ والوں کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تیری طرف بینات کو، بینات سے مراد واضح معجزات، اے نبی تیرے اوپر ہم نے بہت سارے معجزات ہم نے اتارے۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، اب ان معجزات کا انکار صرف اور صرف فاسق آدمی ہی کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتے۔ اب کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون، یہودیوں کی تو روش یہ ہے انہوں نے جب بھی اللہ سے وعدہ کیا پکا وعدہ تو انہوں نے توڑ ڈالا ایک فریق نے اس وعدے کو، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ اکثریت ان میں سے ایمان نہیں لائے گی۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آ گیا رسول ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ، تو پیٹھ پیچھے پھینک دیا کتاب کو ان لوگوں نے جو پہلے سے کتاب دیے گئے تھے، یعنی تورات والے لوگ، انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کچھ، حالانکہ ان کو تو سارا پتا تھا، تورات کے اندر سارے واضح احکامات قرآن مجید کے متعلق اور نبی آخر الزمان کے متعلق موجود تھے، لیکن پھر بھی ڈھٹائی کی بنا پر ایسے انکار کر بیٹھے جیسے جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں تھے کچھ۔ آگے یہودیوں کی ایک اور خصلت یعنی جادو ٹونے کرنا، جادو کے پیچھے لگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔